قوت مزاحمت فراہم کی ہے. آپس میں کلاشنکوفیں نہ چلائیں، آئیں میدان میں اور اس کو روکیں، سد باب کریں. بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں، آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہیں. لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے، اگر ان میں طاقت ہے، پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئیں. اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے. بہرحال یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات. قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا. قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا نزاعی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا. کاش کہ قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے. لیکن یہ کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث. لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دور تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہیں، جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے اس فکر کے بہت قریب ہے. انہوں نے فرمایا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دے. یہ مقصد تھا پاکستان کا، مفکر و مصور پاکستان کے نزدیک بھی اور معمار اور مؤسس پاکستان کے نزدیک. لیکن ہوا کیا ہے؟ میری دوسری بات ہماری کوتاہی اور کوتاہ نظری. ایک بات کافی ہے، شمسی حساب سے ہم 45 سال پورے کر کے 44 سال پورے کر کے 45ویں میں قدم رکھ چکے. قمری حساب سے 45.5 سال ہو چکے. جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا وہی نظام جو کا تو اوپر سے لے کر نیچے تک اثر تا پا، جس کی میں بعد میں قدر وضاحت بھی کروں گا. وفاداری بشرط استواری عین ایما ہے. ہم نے بالکل اس کے مصداق اس نظام کو جو کا تو قائم رکھا ہوا، سرے منہ فرق نہیں آیا. یہ تو خیر وہ بات ہے کہ جس پر مزید آپ کا وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، ہر شخص جانتا ہے. لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے، دینی جماعتیں بھی تو تھی. بعض علماء، بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر گئے. لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں رہی ہیں، علماء کرام بھی تو ہیں. ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے. اگر یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا تھا. اصل ذمہ داری ان کی ہے. انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا ہے. انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، آج اس کے حریف اور اس کے حلیف اور کل اس کے حلیف اور اس کے حریف، یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا. مزید برآں ایک بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، تیسری بات کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے، میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے. میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں. انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے، اسلامی نظام کی بات نہیں کی. ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے. نظام نظام ہے، قانون اس نظام کو چلاتا ہے، قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے. اگر نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، اس نظام کے تحت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں. آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں، جوں کا توں برقرار رکھیں. چوری کی سزا نافذ کر دیں، ڈاکے کا سد باب کر دیں، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا.
ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے. غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں, وہ تو امیر کا ہے. نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو قانون بہترین بھی ہوگا, اس نظام کو سپورٹ کرے گا, اسے تقویت دے گا.